السلام علیکم ناظرین، رائٹ ناؤ کی ایک اور نشست کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ملک محسن۔ ناظرین، آج سے تقریباً ایک ماہ قبل امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے اوپر ایک جنگ مسلط کی۔ ناظرین، اس وقت مشرق وسطیٰ ایک خطرناک جنگ کی زد میں ہے اور تقریباً ایک ماہ سے یہ جنگ جو ہے مختلف قسم کی کروٹیں لے چکی ہے، اور بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ ایک مس کیلکولیشن کی بنیاد پر انہوں نے جو حملہ کیا اس میں ان کو ابھی تک بری طرح ناکامی ہوئی ہے۔ ناظرین، اگر ہم اس ایک مہینے میں ہونے والی تمام جو ہیپننگز ہے اس پر نظر دوڑائیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ امریکہ اس جنگ میں بری طرح سے نقصان اٹھا رہا ہے، اور ودن دا امریکہ اور ودن دا اسرائیل جو ان کی مقامی جماعتیں ہیں اور مقامی جو لوگ ہیں ان کی طرف سے بھی شدید جو ہے وہ رد عمل کا سامنا جو ہے انہیں دیکھا جا رہا ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ ایک F-35 جو بڑا جدید قسم کا طیارہ ہے اور اس دنیا میں اس وقت جو ہے اس کو بڑا جدید طیارہ جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے، وہ تباہ کیا جا چکا ہے۔ Iranian media is claiming that a US fighter jet has been shot down and crashed in Kuwait. اسی طرح ایک طیارہ جو ریڈار کا کام کرتا ہے اس کو تباہ کیا جا چکا ہے، جو کہ سعودی ایک ایئر بیس پر موجود تھا۔ اسی طرح اسرائیل کے اندر جو ہے وہ بڑے پیمانے پر جو ہے وہ تباہیاں دیکھنے میں آئی ہیں، اور وہاں کے جو مقامی میئرز ہیں اور جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ بھی کھل کر تنقید کر رہے ہیں بنجامن نیتن یاہو کے اوپر۔ لیکن یہ سب جو حالات اور واقعات ہیں یہ بتاتے ہیں کہ اس ساری ایک ماہ کی جنگ کے اندر امریکہ اور جو اس کے اتحادی ہیں وہ اندرونی طور پر اور بیرونی طور پر ایکسپوز بھی ہوئے ہیں، جبکہ اس کے برعکس ایران کے لوگ اور ایران کی جو لیڈرشپ ہے آیت اللہ خامنئی جن کو شہید کر دیا گیا، اس کے باوجود ایرانی قوم جو ہے وہ ڈٹ کر کھڑی ہے اور وہ پہلے سے زیادہ متحد نظر آتی ہے۔ ریسنٹ ڈیولپمنٹ کے مطابق امریکہ جو ہے وہ 10,000 مزید فوجی جو ہے ان کو مشرق وسطیٰ میں بھیج رہا ہے، جبکہ برطانوی اخبار کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ کو کم و بیش 10 لاکھ جو فوجی ہیں ان کی ضرورت پڑے گی اگر وہ ایران پر جو ہے وہ کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے امریکہ اور اسرائیل کی یہ خام خیالی تھی کہ ایران کے پاس جو بیلسٹک میزائل موجود ہیں ان کی جو رینج ہے وہ صرف 1500 یا 2000 کلومیٹر تک ہے، جبکہ اس کے برعکس ہم نے دیکھا کہ ایران نے ایک 4000 کلومیٹر دور جو ایک ایئر بیس ہے جو کہ امریکہ اور برطانیہ کی ایک مشترکہ ایئر بیس ہے اس کے اوپر حملہ بھی کیا ہے۔ سو یہ جو تمام واقعات ہیں میرا خیال ہے کہ ان واقعات نے امریکہ کو مذاکرات کی ٹیبل پر آنے پر مجبور کر دیا ہے۔ جو 2 امریکی بحریں مشرق وسطیٰ میں موجود ہیں ان میں سے ایک کے ڈیمیج ہونے کی اطلاعات بھی سامنے آئی۔ اسی طرح اب یہ خبریں سامنے آئی ہیں کہ ایک مزید بحری بیڑا جو ہے وہ مشرق وسطیٰ کی جانب جو ہے وہ بھیجا جا رہا ہے۔ یہ اس بات کی عکاسی ہے کہ امریکہ نے ایک مس کیلکولیشن کی بیس کے اوپر ایران پر حملہ کیا، اور اب امریکہ اس جنگ میں پھنس چکا ہے اور اسرائیل اس جنگ میں پھنس چکا ہے، اور اب وہ ایک اسکیپ چاہتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان کا یہ رول اس صورتحال میں بڑا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ جب دونوں فریقین کی جانب سے آئل ریفائنریز کے اوپر اور پاور پلانٹس کے اوپر جو ہے وہ حملے سٹارٹ ہو چکے تھے، تو یہ ایک بڑی تشویشناک صورتحال ہے۔ تو ایسے میں پاکستان کا سامنے آنا اور فریقین کو جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ جو ہے وہ پاور پلانٹس کے اوپر اور آئل ریفائنریز کے اوپر ٹرمپ نے جو ہے وہ ٹویٹ بھی کیا کہ 10 روز تک حملے نہیں کیے جائیں گے۔ سو یہ ایک قابل تحسین بات ہے۔ اگر ہم مشاہدہ کریں تو پاکستان کا یہ جو سفارتی کردار ہے جس کو ہر طرف سراہا جا رہا ہے، ساری دنیا میں جو ہے وہ اس کو سراہا جا رہا ہے، بٹ بھارت اور ایک مخصوص طبقہ جو پاکستان میں ایک مخصوص سیاسی جماعت ہے کہ جن کا غالباً وتیرہ ہی یہ ہے کہ کسی طرح کی پازیٹیوٹی اگر وہ پاکستان کے ساتھ منسوب ہے سو وہ اس کو نیگیٹو وے میں پیش کرتے ہیں۔ سو پاکستان تحریک انصاف کا غالباً یہ وتیرہ رہا ہے، اور اینٹی پاکستان وہ جو ان کا ایک نظریہ ہے اور شخصیت پرستی کا جو ایک بت انہوں نے جو ہے وہ تراش رکھا ہے،
اس سے آگے نکل کے وہ پاکستان کے لیے کبھی نہیں سوچ سکتے. سو میں یہ امید کرتا ہوں اور اس امید کے ساتھ آج کے پروگرام کو ختم کرتے ہیں کہ سب سے پہلے پاکستان کو سوچا جائے گا, سب سے پہلے پاکستان کے وقار کی بات ہوگی. پاکستان زندہ باد.